ہم انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی اس خوبصورت دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں انسان کبھی ترقی کرتا ہے اور کبھی پستی کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی عروج پر جاتا ہے اور کبھی زوال کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی مساکین پہ ہزاروں یا لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے اور کبھی خود چند پیسوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ عالیشان بنگلوں میں رہنے والا انسان کرائے کے چھوٹے گھروں میں ڈیرے ڈالنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اسی دنیا میں ایسے انسان بھی ہیں جن کے پاس بیماری کی حالت میں دوا لینے کے لیے پیسے نہیں، اور کسی کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے اچھا لباس میسر نہیں۔ اسی دنیا میں باپ بچوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھتا ہے، اچھے اداروں میں تعلیم نہیں دلا سکتا، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اسی کے خاندان میں اسی کے بھائی یا اسی کے دیگر رشتہ داروں کے بچے شاندار لباس پہنتے ہیں، بہترین خوراک لیتے ہیں، بھاری فیسیں لینے والے اعلیٰ اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں انسان دکھی ہو جاتا ہے۔ اب وہ کرے تو کرے کیا؟ جھوٹ بول کر پیسہ کمائے، ڈاکے ڈالے، مال لوٹے، یا ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ انسان کے لیے ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں۔ یاد رکھیں، اگر ایسا کر کے وہ دوسروں کا مال حاصل کر لے تو اس حرام مال میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ وہ حرام مال اپنی جس جان سے پیاری اولاد پہ خرچ کرے گا، کل کو وہی اولاد اسے سخت اذیت دے گی۔ حرام مال سے بچے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھا تو لے گا، لیکن وہ بچے کبھی ماں باپ کا ادب نہیں کریں گے، ماں باپ کو ذلیل کریں گے، معاشرے میں خود بھی ذلیل زندگی گزاریں گے اور ماں باپ کو بھی رسوا کروائیں گے۔ یاد رہے، حرام مال میں خیر اور برکت نہیں آ سکتی۔ یہ صرف ایک مثال دی ہے، ورنہ انسان جہاں کہیں بھی حرام مال سے وقتی فائدہ حاصل کرتا ہے، کچھ ہی دن بعد اس کے لیے وہ فائدہ عذاب بن جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا حال ہے، آخرت اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشکل حالات میں انسان کرے تو کرے کیا؟ دیکھیں، ہم سب مسلمان ہیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے ہیں۔ کلمہ طیبہ بتا رہا ہے ہمارا ایک خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، جس کا نام اللہ ہے، جو ہماری ہر مشکل حالت میں رہنمائی کرتا ہے۔ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کے ذریعے ہمیں زندگی کے ہر میدان میں جینا سکھایا۔ ہمارے خالق و مالک نے قرآن کریم میں جیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے ہی زندگی گزار کر دکھائی اور ہمارے لیے بہترین اسوہ قائم کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، جب حالات تمہارے مطابق نہ چلیں تو تم صبر کرو، مشکل حالات میں گھبراؤ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان مشکل حالات میں صبر کرے تو اسے یہ انعام ملے گا کہ اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا پروردگار اس کے ساتھ ہوگا۔ انسان کے پاس دولت نہیں ہوگی تو کیا ہوا، اس کا مالک اس کے ساتھ ہے۔ انسان کے پاس قیمتی لباس نہیں ہوگا تو کیا ہوا، اس کا مالک، اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ انسان کے پاس ذاتی گھر نہیں ہوگا تو کیا ہوا، یہ کائنات بنانے والا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ انسان کے پاس کچھ نہ رہے، سب کچھ چھن جائے، پھر بھی فکر نہیں، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی، دو جہاں کے سید و سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دن فاقے کاٹ کر صبر کیا۔ اپنی بیٹی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فاقوں میں دیکھا تب بھی صبر کیا۔ اپنی اولاد کو یہ سبق دیا کہ خود بھوکے رہنا پر اوروں کو کھلانا۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اس دنیا میں زندہ رہے ہمارے گھروں میں 2 دن کھانا نہ بنتا، کبھی کھانا کبھی فاقہ، اور جو کچھ آتا اپنی ضرورت کے باوجود غرباء میں تقسیم فرما دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر حالت میں صبر کیا۔ آپ کھجور کی چٹائی پہ آرام فرماتے، جسم مبارک پہ نشان پڑ جاتے، پھر بھی صبر کیا۔ تبلیغ دین کی خاطر کفار سے پتھر کھا کر بھی صبر کیا۔ آپ کے نالین لہو لہان ہوئے پھر بھی صبر کیا۔ آپ کے پیارے چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ علیہ السلام کا قاتل مسلمان ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس سے چچا کے قتل کی باتیں سن کر آنسو بہاتے رہے، لیکن صبر کیا اور اسے معاف کر دیا۔ آپ کو اپنا شہر مکہ جہاں آپ پیدا ہوئے تبلیغ دین کے خاطر چھوڑنا پڑا، تب بھی صبر کیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ آپ اپنے شہر میں واپس آئے بھرپور قوت کے ساتھ، عظیم الشان لشکر کے ساتھ۔ جب مکہ چھوڑا تب مسلمان 400 کے قریب تھے۔ آقا علیہ السلام صبر و ہمت سے دین کا کام کرتے رہے۔ پھر جب واپس مکہ لوٹے تو مسلمان 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکے تھے۔ یہ تھی آپ کے صبر کی برکت۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کے لیے یہی سبق ہے، آپ پہ جتنی بھی آزمائش آ جائے، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، جتنی بھی تکلیف ملے، صبر کا دامن نہیں چھوڑیں۔ کبھی خود کو غلط راستے پر مت ڈالیں۔ تکلیف چند دن کی ہے، ختم ہو جائے گی۔ صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ دے گا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ طیبہ، درود و سلام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔